محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. درود پاک. واجب الاحترام، شاید پہلی مرتبہ آپ کے اس محلے میں حاضری کا موقع ملا ہے. اس سے پہلے بھی آپ رجب کے حوالے سے اور اس عنوان سے بیان کو سماعت فرما چکے ہیں. میں مختصراً آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا بشرطے کہ آپ کی توجہ رہے. میرے خیال میں عنوان حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معراج نبی کا ہے. بائیس رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے اور معراج کی تاریخ، اس کا حتمی دن، تاریخ، ٹائم کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. 36 اقوال ہیں معراج کی تاریخ اور دن کے متعلق، لیکن بعض حضرات نے رجب کے مہینے کی 27 لکھی ہے، تو اس لیے بہت سے لوگ اس رجب میں معراج کے عنوان پر بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. جس کپڑے کے ساتھ تھے اسی کپڑے کے ساتھ گئے. جو لباس حضور نے زیب تن کیا ہوا تھا اسی کپڑوں کے ساتھ بیت المقدس بھی گئے، آسمانوں پہ بھی گئے، عرش پہ بھی گئے، رب سے ملاقات بھی کر کے آئے. حالانکہ کپڑے کا، لباس کا وہ مقام نہیں جو نبی کا ہے، لیکن جہاں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ہوں گے. جہاں نبی ہوگا وہاں لباس نبی بھی ہوگا. جہاں پیغمبر ہوگا وہاں لباس پیغمبر بھی ہوگا. مقام تو میرے نبی کا لباس سے زیادہ ہے، لیکن کیا کیا جائے، لباس نبی نبی سے جدا تو نہیں ہو سکتا، لباس پیغمبر پیغمبر سے جدا تو نہیں ہو سکتا. تو جہاں جس جگہ جس جنت کے مقام پر نبی ہوں گے وہیں نبی کے ساتھ لباس نبی بھی ہوں گے. ایک تو وہ لباس ہے کہ جو کسی درزی نے بنا کر نبی کو دیا. ایک وہ لباس ہے جسے قرآن نے نبی کا لباس کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اے نبی یہ بیویاں آپ کا لباس ہیں، آپ ان کا لباس ہیں. پتہ چلتا ہے عائشہ لباس پیغمبر، خدیجہ لباس پیغمبر، حفصہ لباس پیغمبر.
حبیبہ لباس پیغمبر درجہ عائشہ حفصہ خدیجہ حبیبہ میمونہ جویریہ اور صفیہ کا نبی کے برابر نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنت کے جس مقام پر نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ہوں گے، جہاں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ہوں گے، جہاں نبی ہوں گے وہاں لباس پیغمبر بھی ہوں گے۔ کہ اب پتہ چلتا ہے کہ جنت کے جس مقام پر نبی ہوں گے عائشہ بھی وہی ہوگی، خدیجہ بھی وہی ہوگی، حبیبہ بھی وہی ہوگی۔ جبھی تو حضرت فاطمہ نے ایک دن حضرت عائشہ سے فرمایا امی دیکھیں قسمت کی بات ہے، آپ کے والد ابو بکر صدیق ہیں اور میرے والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹا فاطمہ یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، واقعی تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تیرے والد محمد الرسول اللہ ہیں اور میرے والد ابو بکر ہیں، لیکن فاطمہ یہ بھی سن لے تیرا شوہر علی المرتضی ہے، میرا شوہر محمد الرسول اللہ ہے۔ ہر عورت جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، تو وہاں ہوگی جہاں علی ہوگا، میں وہاں ہوں گی جہاں نبی ہوگا۔ تو لباس نبی بھی ساتھ۔ اب لوگ کہتے ہیں بہت سے ایسے بھی ڈاکٹر جاوید غامدی جیسے عقل کے مارے ہوئے جو ہر بات کو عقلی اس میں لیتے ہیں، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر سیٹلائٹ اور بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اور بغیر کسی خلائی لباس کے نبی کیسے چلے گئے؟ اوپر تو ہوا ہی نہیں ہے، کشش ثقل نہیں ہے، سانس کیسے لیا ہوگا؟ ابے یہ تیرا مسئلہ ہے کیا؟ جو لے جا رہا ہے رب وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو لے جا رہا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئے۔ اب جناب اللہ نے کہا جانے والے کو نہ دیکھو ورنہ کہیں گے کہ کیسے چلے گئے، لے جانے والے کو دیکھو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور لے جانے والا رب ہے۔ وہ چاہے تو زمین سے آسمان تک لے جائے، آسمان سے عرش تک لے جائے، عرش سے واپس فرش تک لے جائے، لیکن بات اصل میں معراج کی نہیں ہے۔ معراج وہ کسوٹی ہے کہ اس معراج کے بعد کوئی زندیق بنتا ہے اور کوئی صدیق بنتا ہے۔ جو مان لے وہ صدیق بنتا ہے، جو نہ مانے وہ زندیق بنتا ہے۔ جبھی تو نبی نے آ کر فرمایا ایک رات میں ہو کے آیا ہوں، ابو جہل فوراً بھاگتا ہوا ابو بکر کے پاس گیا۔ ابھی نبی کی ابو بکر سے ملاقات نہیں ہوئی اور جا کے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں ایک رات میں آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں، عرش سے بھی ہو کے آیا ہوں، میں نے بیت المقدس کی بھی سیر کی ہے، ابو بکر کیا اس کو ماننا چاہیے؟ مزاج ابو بکر دیکھ، سمجھ گئے کہ اس قسم کا معجزہ مکے میں ایک ہی دکھا سکتا ہے اور اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ سمجھ گئے یہ کہاں بات لے جا رہا ہے۔ کہ ابو جہل اگر بات میرے نبی نے کی ہے تو سن لے، اس کے خادم جبریل کو روز دیکھتے ہیں، آسمان سے زمین پہ آتا ہے، زمین سے آسمان پہ آتا ہے، اس کا خادم جبریل روزانہ آتا جاتا ہے، ایک دن آقا چلا گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر بڑے حیران بھی ہوئے کہ ویسے تو جہاں بھی جاتے ہیں مجھے بتا کے جاتے ہیں، کوئی ایسا سفر ہوا ہے کہ بغیر بتائے چلے گئے؟ چلے کہ جا کے اپنے محبوب سے پوچھوں وجہ کیا ہے، کوئی ناراضگی تھی، کوئی بتا کے نہیں گئے اس دفعہ؟ ادھر کہتے ہیں ابو بکر نبی کے دروازے پہ آئے، وہاں سے جبریل بھی آ گئے۔ آقا کوئی ناراضگی ہے؟ ہر دفعہ جہاں جاتے ہیں بتا کے جاتے ہیں، اس دفعہ بتا کے نہیں گئے؟ کہا یہ جبریل کھڑا ہے، اس دفعہ اس نے بھی مجھے بھی نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے، میں نے تجھے بھی نہیں بتایا، ورنہ وہ یہاں بتاتے ہیں اور میں یہاں بتاتا ہوں۔ تو معراج
کسی کو زندیق بناتا ہے، کسی کو بولو، اور پھر معراج میرے نبی کی، خدا کی قسم ابھی میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ اس معراج ہی پر اتنی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر سننی ہے تو ارادہ ہے اس جمعے ناگن چرنگی میں، اگر ڈر نہیں لگتا وہاں جمعہ پڑھنے کے تو آ جانا، وہاں انشاءاللہ نبی کی معراج بھی بتاؤں گا اور نبی کے غلاموں کی معراج بھی بتاؤں گا۔ دیکھو نا، معراج عروج کا نام ہے، نبی کی معراج یوں ہے، نبی کے غلاموں کی بھی کوئی معراج ہے۔ اب کہتے ہیں صدیق کی معراج تو اسی دن ہو گئی جب کندھے پہ لے جا کر نبی کو غار تک لے گیا۔ میری اور آپ کی معراج تو یہی ہوگی نا، ہم مدینے جائیں اور نبی کے قدموں میں ہمیں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو وہاں تو ہم یہی کہیں گے، آقا تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں محمد کے قدم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، نبیوں کی نماز پڑھائی۔ اب جب سارے نبی بیت المقدس میں تھے تو حضرت جبریل نے اذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا، اذان میں اشہد ان ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا یہ بھی کہا تھا۔ تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں کہیں اور نکل گیا، یہ کہا تھا، سوچ لو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، یہ بھی کہا تھا۔ سوچ لو، جو اذان جبریل نہ دے وہ اذان پھر یہاں تیرے گوڑوں میں گونجے تو قابل قبول ہے؟ بولو، آج معراج میں سارے نبیوں کے سامنے اللہ میرے نبی کی شان بتا رہا ہے کہ آدم دیکھو تمہارا نام میرے نام کے ساتھ نہیں آ رہا، ابراہیم تمہارا نام میرے نام کے ساتھ نہیں آ رہا، عیسیٰ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ نہیں آ رہا، بلکہ سارے سنو، آج اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ ہوگا، تاکہ میں دنیا کو بتا دوں کہ جب محمد آتا ہے سورج کی موجودگی میں پھر ستارے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، محمد الرسول اللہ آج ہے۔ اور اللہ نے اوریجنل اذان وہ جبریل سے دلوائی ہے، جس پر سارے نبیوں کی مہر ثبت ہے اور سارے نبیوں کو اس پر اجماع سکوتی ہے اور سارے نبیوں کو یہی اذان پسند ہے۔ خدایا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں وہ اذان دی جو کبھی حضرت عبداللہ نے خواب میں دیکھ کر بتائی تھی، جو اذان کبھی جبریل نے نجر معراج کی رات بیت المقدس میں سنائی تھی، اور یہی معراج حبشے کا، یہی اذان حبشے کا کالا بلال دیتا تھا، اور یہی اذان آج مکہ اور مدینہ میں بھی گونج رہی ہے۔ اور پھر اذان کے شروع آخر میں بھی کوئی ٹکڑے نہیں، اللہ اکبر سے شروع ہوئی اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوئی ہے، ہوئی ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ بیچ میں کوئی ٹکڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چیز بناتا ادھر پنچر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی ہے؟ اب پھر نبی نے نماز پڑھانا شروع کی، سارے نبی پیچھے، میرے نبی کو اللہ نے آگے کیا اور بتا دیا جہاں نبی ہو وہاں کوئی اور مسلح امامت پر نہیں آ سکتا۔ سارے نبی پیچھے، امام الانبیاء آگے، اور پھر آگے کر کر اعزاز دیا کہ یہ ان سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے، سب سے اونچا مقام رکھتا ہے۔ چنانچہ میرے پیغمبر نے نبیوں کی نماز پڑھائی، رب نے آگے کیا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں سارے صحابہ موجود تھے وہاں نبی نے ابو بکر کو آگے کھڑا کر کے بتایا کہ معراج میں رب نے بتایا کہ مجھ سے آگے کوئی نہیں، میرے برابر بھی کوئی نہیں۔ ابو بکر آج میں تجھے آگے کھڑا کر کے بتاتا ہوں کہ صحابہ میں تیرے سے آگے بھی کوئی نہیں، تیرے برابر بھی کوئی نہیں، جو ہوگا وہ ابو بکر کے پیچھے کھڑا ہوا ہوگا۔ ہم واقعات یوں ہی گزار دیتے ہیں، اس سے جو ہمیں عقیدے ملتے ہیں وہ ہمیں نہیں نظر آتے۔
پھر نبی نے نماز پڑھائی نبیوں کو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھائی ہے نا، بولو۔ کسی نے حیدری شہید کو کہا، وہ کہتے ہیں ہم ہاتھ چھوڑ کے اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ بغیر کپڑوں کے بھی پیدا ہوتا ہے۔ سارے ایسے ہی جایا کرو، کیا ہے بیچ میں کپڑوں کو ہائل رائے ہوئے ہو۔ ہاتھ باندھ کے پڑھائیے، ہاتھ باندھ کے پڑھائیے۔ پھر نبی نے سلام پھیرا۔ اصل میں اللہ معراج میں نبی کے ذریعے سارے نبیوں پر سلام کی دعا دلوانا چاہ رہے ہیں، اور نبی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں جتنے نبی ہیں ان کو میرے نبی کا سلام، یہاں جتنے نبی ہیں ان کو میرے نبی کا سلام۔ اور دونوں طرف نبیوں کی صف تھی نا، اور یہ نبیوں کو نبی کا سلام اسی وقت ہو سکتا ہے جب سلام پھیرا جائے۔ اگر یوں یوں کر کے سلام پھیرا جائے تو پھر سلام نہیں جاتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، صحابہ کا دشمن سلام یوں پھیرتا ہے، جیسے اس کو سلام پھیرنا ہوتا ہے نا، وہ یوں یوں نہیں کرتا، وہ آخر میں یوں یوں 3 بار کرتا ہے، کیونکہ پٹنا اور پٹوانا اور اپنے آپ کو پیٹنا اس کی قسمت میں اللہ نے شروع سے رکھا ہے۔ وہ یوں یوں سلام کرتا ہے کہ کیوں پڑھی میں نے نماز، کیوں پڑھی، کیوں پڑھی۔ بات یہ نہیں ہے، اللہ آخر میں بھی اس کے ہاتھ سے اس کو پٹواتا ہے، اس لیے ہے کہ آپ کی نماز کے آخر میں دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ہے، اور اس کے نماز میں آخر میں دعا نہیں بلکہ ابو بکر و عمر عثمان و معاویہ پر لعنت ہوتی ہے، حفصہ اور عائشہ حضرت ہند اور ام الحکم پر لعنت ہوتی ہے۔ ادھر یہ لعنت ختم کرتا، ادھر اللہ کی مار پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تم لوگ جو کہتے کیا ہوا ہمارے مسجد میں آ کر انہوں نے نماز ہی پڑھی ہے نا، تمہیں پتہ ہے ان کی نماز کے آخر میں دعا، میں بھی بول نہیں سکتا ہوں وہ دعا، حالانکہ نقل کفر نہ باشد، لیکن مجھے ہمت نہیں ہو رہی۔ جو وہ لعنتیں کر رہا ہوتا ہے اپنی اس آخر کے اندر نماز کی، اس کی آخر میں جو نماز ہے، اور تم کہتے کیا ہوا ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، چاہے ساتھ تیرے ساتھ والا بدبخت ابو بکر عمر عثمان پہ لعنتیں کر رہا ہے، اور تو کہتا ہے جی اتحاد ہونا چاہیے، ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اس لیے بابا ہم ان کی حقیقت بتاتے ہیں کہ بات اصل کیوں ہے۔ یہ بہت ساروں کو اتحاد کی بڑی فکر ہوتی ہے، بہت ساروں کو اتحاد ان سے، اتحاد کرنے کے لیے بھی کوئی انسان کا بچہ چاہیے۔ آج دیکھو نا، یہ قوم ہر جگہ وحدت کانفرنسیں کرا رہی ہے، میں کہتا ہوں یہ وحدت کانفرنس وہ ایران میں کیوں نہیں کرا رہے؟ وہاں شیعہ سنی کو نہیں ملنا چاہیے؟ یہی وحدت کانفرنس وہ عراق اور شام میں بھی کراتے تھے، تاکہ یہ مولوی یہ سنی ذرا بیٹھے ٹھنڈے ہوں اور یہ اندر سے اپنا کام کریں، اور وہ یہ سمجھے نہیں تو بہت اچھے امت کو جوڑ لیں، اور جیسے ہی اندر سے کام کر کے ان کو حکومتیں ملتی ہیں، پھر دیکھ لو شام میں 6 لاکھ سنیوں کا قتل عام کیا ہے، عراق میں 5.5 لاکھ سنیوں کا قتل عام کر چکے ہیں، ایران کے اندر یہی بات خمینی نے کی تھی نا، لا سنی ولا شیعہ، اسلامیہ، بڑا دل فریب نعرہ دے کر اور پھر جناب مٹھائی دے کر، اور یہ نہیں پتا تھا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے۔ جب اقتدار میں آیا، تمہاری امت اخبار نے بھی رپورٹ شائع کی تھی کہ 4000 سنی علماء کو پھر ایران میں ایرانی انقلاب کے بعد شہید کیا گیا۔ آج ایران کے شہر تہران میں دارالحکومت میں ایک سنیوں کی مسجد بھی نہیں ہے، وہاں پارلیمنٹ کا ممبر، وہاں جناب وزیر اعلیٰ اور قومی اسمبلی کا اسپیکر، صدر وزیر اعظم کوئی سنی نہیں بن سکتا۔ یہاں پاکستان میں جو وحدت شیعہ سنی بھائی کا جو تمہیں لولی پاپ دے رہے وہ اسی لیے کہ تمہیں ناگن والے برے لگے اور جناب انچولی والے اچھے لگے، تمہیں جناب ناگن والے برے لگے اور تمہیں خراسان والے اچھے لگے، تم کو یہ والے تو ٹھیک ہے، پھر جب وہ اقتدار پہ آئیں گے وہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے بیلوی یہ دیوبندی والے حدیث ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابو بکر کا ماننے والا ہے، پھر سنیوں کے سروں سے فٹ بال وہ کھیل کے دکھاتے ہیں، اور ہم یہاں بے وقوف بنتے ہیں۔
آپ کے پڑوس میں کوئی آپ کے والد صاحب کو سلام صرف نہ کرتا ہو، آپ اس کو دیکھتے تک نہیں ہو، اب بھی تو وحدت لاؤ نا، اب بھی وحدت لاؤ۔ کیا ہے؟ تمہیں باپ پر غیرت آتی ہے، تمہیں ماں پر غیرت آتی ہے، مجھے امت کی ماں عائشہ پہ غیرت آتی ہے۔ اب تمہاری مرضی۔ معراج میں حضرت جبریل سے اذان دلوا کے بتائی، اذان اوریجنل وہی ہے جو ابو بکر عمر عثمان و علی کے ماننے والوں کے پاس ہے یا نہیں؟ پھر میرے نبی آسمانوں پہ گئے ہیں، خدا سے ملاقات کی ہے، پھر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ رات کے تھوڑے سے حصے سے ہوا، تھوڑے وقت میں اللہ نے اتنا لمبا سفر میرے نبی کو کروایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، یہ نبی جو آسمانوں کو بھی کراس کر کے جا رہا ہے، جو عرش کو بھی کراس کر کے جا رہا ہے، اور یہ وجود والا نبی، خدا کی قسم اس وجود والے نبی کو جنہوں نے اپنی ایمانی آنکھوں سے براہ راست دیکھا ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے، وہ کتنے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اس پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پیغمبر کے سامنے بیٹھے، دو زانوں ہو کے بیٹھے، پیغمبر سے سبق حاصل کیا، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں کہا کرتا ہوں آج ہم خواب میں نبی کو دیکھیں تو خوش نصیب ہیں، صحابہ وہ تھے جو براہ راست نبی کو دیکھا کرتے تھے۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں تھوڑی دیر نبی کو دیکھ لیا، بعد میں سارے کتب ابدال مل جائے اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کر سکتے؟ بولو۔ جبھی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ کہتے ہیں، میں رستے میں بیٹھا ہوں اور حضرت معاویہ گھوڑے پر آ رہے ہوں، اور ان کے گھوڑے کے پاؤں سے جو گرد اٹھے اور وہ گرد و غبار عبد القادر جیلانی کے جسم پہ لگے تو میں سمجھوں گا میری نجات کے لیے کافی ہے، کیونکہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں، انہوں نے نبی کو دیکھا ہے، نبی نے انہیں دعائیں دی ہیں، انہوں نے نبی سے دعائیں لی ہیں، نبی نے انہیں قلم دیا ہے اور قلم دے کر ان سے قرآن لکھوایا ہے اور کاتب وحی بنایا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی کے ساتھ سفر کیا ہے، جو پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں، پیغمبر کی خدمت کرتے رہے ہیں، پیغمبر کی خادم کی حیثیت سے رہے ہیں، اتنا عظیم انسان حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیغمبر نے دعا دی حضرت معاویہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے، اللہم املاہ علما، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ پھر اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتنا علم دیا۔ عیسائیوں کی حکومت، وہاں سے کسی عیسائی پادری نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا کہ مجھے چند سوالوں کے جواب درکار ہیں، دے سکتے ہو؟ اس کا قاصد سوال لے کر آیا۔ اب دیکھو نبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم کی دعا دی، اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اس نے جب دیکھا تو پہلا سوال یہ تھا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے، لیکن اسے اللہ نے ماں کہا ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ حضرت معاویہ نے اپنے قاصد سے کہا لکھو، اللہ نے قرآن میں ام القرآ مکہ کو کہا ہے، یہ وہ ہے کہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے، لیکن اللہ نے اسے ام القرآ کہا ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں جس سے بچے ہوں۔ زمین میں سب سے پہلے حصہ مکہ کے حصہ بیت اللہ بنا، اور پھر یہاں سے زمین پھیلتی پھیلتی ساری دنیا بنی۔ تو جیسے ماں سے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ایسے ہی مکہ کی زمین سے ساری زمینیں بنی، اس لیے اللہ نے اسے ام القرآ کہہ دیا۔ اس نے کہا دوسرا سوال، وہ کون سی چار چیزیں جو کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی لیکن چلی ہیں، انہوں نے سانس لی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے آدم علیہ السلام ہیں، کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے،
کہا دوسری کیا چیز ہے؟ کہا دوسری حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ پھٹا، اندر سے اونٹنی نکلی، یہ اونٹنی کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی۔ کہا تیسری کیا چیز ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا تیسری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو اللہ نے جو جنت سے میڈا بھیجا تھا یہ کلمہ کن سے بنا ہے، کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوا۔ اس نے کہا چوتھی کیا چیز ہے؟ کہا چوتھی چیز جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، یہ عصا جو سانپ بنا یہ کسی سپنی سے پیدا نہیں ہوا ہے، یہ معاویہ سوالوں کے جو جواب دے رہا ہے پیچھے محمد کی دعا معاویہ کی رہنمائی کر رہی ہے۔ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے فقیہ، 1400 فقہاء صحابہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جلی حروف میں لکھا جاتا ہے۔ ایسا عظیم علم اور علم کے ساتھ حلم اور اتباع سنت کا حال دیکھو۔ 64,65,000 مربع میل کا حکمران ہے، لیکن ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے معاویہ کو دیکھا، ان کے ادھر گیا گھر میں تو ایک بچہ ان کے گلے میں رسی ڈالا ہوا اور وہ جیسے گھوڑا بنتے اس طرح گھوڑا بن کے بچہ انہیں چلا رہا ہے اور معاویہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا امیر المومنین یہ مسلمانوں کا بچہ اور آپ کے گلے میں رسی ڈال کے یوں گھما رہا ہے، فرمایا خبردار، میرے نبی نے فرمایا بچوں کے ساتھ بچوں جیسی حرکتیں کیا کرو۔ اس وقت معاویہ امیر المومنین نہیں ہے، نبی کا ماننے والا اور نبی کی اتباع کرنے والا ہے۔ ایسا اتباع۔ ایک علاقے میں رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اس تاریخ تک ہم نے حملہ نہیں کرنا ایک دوسرے پر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاریخ سے ایک دن پہلے ان کی سرحدوں پر فوجی لا کے کھڑے کر دیے۔ جیسے ہی ڈیٹ ختم ہوگی ایک دم چڑھائی کریں گے، ان کے تو ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی معاہدے کی تاریخ ختم ہوئی اور چڑھائی کر دی اور کافی بڑا علاقہ قبضہ کیا، ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نہیں کبھی بھی یہ وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ فرمایا میں نے تو اس تاریخ سے الگ ہو کر حملہ کیا، تاریخ تو گزر گئی۔ فرمایا نہیں، میرے نبی نے کچھ یوں فرمایا کہ معاہدے کے دنوں میں اپنے گھوڑوں کو حرکتیں بھی نہیں دینی کہ کہیں تم ان کے خلاف اپنے گھوڑوں اور فوجیوں کو آگے لا کر پہلے سے پلاننگ بنا لو۔ صرف نبی کی یہ بات سنی، مفتوحہ علاقوں کو حضرت معاویہ نے چھوڑا اور کہا کہ میں محمد الرسول اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں اپنے نبی کی بات پیچھے رکھوں۔ ایک علاقوں پر قبضہ کر کے فتح کر کے اسے چھوڑنا، صرف نبی کی حدیث سن کر، یہ جگر اللہ نے حضرت معاویہ کو عطا فرمایا۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ایک دن منبر پہ بیٹھے اور فرمایا لوگوں یہ مال ہمارا ہے، ہماری مرضی ہم جسے دیں جسے نہ دیں۔ دوسرا جمعہ آیا پھر یہی فرمایا یہ مال ہمارا ہے، ہماری مرضی جسے دیں یا جسے نہ دیں۔ تیسرا جمعہ پھر آیا، فرمایا ہمارا مال ہے، ہماری مرضی ہے جسے دیں یا نہ دیں۔ اتنے میں مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا معاویہ یہ تیرے باپ کا مال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم جسے دو جسے نہ دو، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ حضرت معاویہ نے اسے اپنے حجرے میں بلایا، اسے انعام دیا، اس کی اکرام کیا، اس کو عزت دی اور فرمایا بات یہ ہے، نبی نے فرمایا کہ ایسے حکمران آئیں گے جو کچھ کریں گے انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ میں یہ چیک کر رہا تھا کہ میں ان میں سے تو نہیں ہوں، چنانچہ میں نے ایک جمعہ یہ بات کی، کوئی نہیں بولا تو میں نہیں پتا وہ پورا ہفتہ معاویہ پہ کیسا گزرا ہے۔ دوسرا جمعہ آیا، کوئی نہ مجھے بولا، مجھے وہ تکلیف دے ہفتہ گزرا۔ آج جب تیسرا جمعہ آیا اور تو نے جب اس پر مجھے تنقید کا نشانہ بنایا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان ظالم حکمرانوں میں سے نہیں بنایا۔ ورنہ نبی نے فرمایا ایسے حکمران وہ قیامت میں بندروں کی شکل میں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ فکر آخرت کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔
میرے دوستو، اتنا بڑے علاقے پر حکومت کرنے والا یہ پاکستان، اس کے مکران، یہ کشمور، یہ آپ کا ملتان، بہاولپور اور سوابی، یہ افغانستان، یہ سارے علاقے اگر کسی کے دور میں فتح ہوئے ہیں انہیں حضرت معاویہ کہا جاتا ہے۔ بہت سارے شیعہ تو وہ تو ہے، وہ تو کسی کیٹیگری میں ہی نہیں ہے۔ بہت سے نام نے آج سنی بھی ہیں جو حضرت معاویہ پر تنقیدیں کرتے ہیں، وہ یوں کیوں کر دیا تو وہ، اور پھر بات کیا کرتے ہیں؟ اصل میں ہم جو ہے نا حقائق پسند لوگ ہیں، جو جس کے متعلق جو حقیقت ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں۔ کبھی اگر تو واقعی حقائق پسند ہے، اپنے ابا کی حقیقتیں کسی کو بتائیے؟ نہیں، سوال ہے، تنقید نہیں ہے۔ آپ حقائق پسند ہے نا تو اپنی اماں کی حرکتیں کسی کو بتائیے؟ حقیقت پسند ہے، تجھے ملے تو صرف نبی کے صحابی حقیقت پسندی کے لیے۔ اگر حقائق پسند ہے تو اپنے چچا کے بارے میں بھی کوئی کتاب لکھ، اپنے ابا کے بارے میں بھی لکھ کے وہ کالج میں کہاں کھڑا ہوتا تھا چھٹی کے ٹائم۔ بات حقیقت کر رہا ہوں۔ یہ جتنے ہیں نا مرزا انجینئر جیسے جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، وہ پگڑی پہنا ہوتا ہے، کبھی سفید تو کبھی کالی، کبھی کیا تو کبھی کیا، صبح کچھ تو شام کچھ، حالانکہ کچھ بھی نہیں، بلکہ چے کے بجائے آگے سین لگا دینا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ آ کر جو ہے نا لوگوں کو کیا سے کیا بتاتا ہے، کبھی کیا، کبھی مرزا، وہ بھی کہتا ہے میں حقائق پسند ہوں، حقیقت پسندی مجھے پسند ہے۔ کبھی اپنے ابا کا تو نے نام بھی نہیں بتایا۔ یہ جتنے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑی ایفیشنسی دکھاتے ہیں، اصل میں ہم حقیقت پسند ہے۔ جو حقیقت تجھے پتہ ہے 14ویں صدی میں حقیقت، تجھے صحابہ کی حقیقت اگر دیکھنی ہو، تاریخ میں نہ جاننا، اللہ کے قرآن میں جاننا۔ قرآن کی 1200 سے زیادہ آیتوں نے صحابہ کی حقیقتیں بتائی ہیں کہ صحابہ کیسے لوگ تھے۔ میں نے کہا ربا یہ صحابہ تقوی میں کیسے تھے؟ اللہ نے کہا حقیقت بتا دوں، اولئک هم المتقون، یہ سارے کے سارے متقی تھے۔ اللہ صحابہ کا عمل کیسا تھا، ان کی نیتیں کیسی تھی، ان کی حقیقت تو بتائیں۔ اللہ نے کہا حقیقت بتا دوں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ربا صحابہ کرام معیار و کسوٹی ہے یا نہیں؟ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت چاہیے تمہیں بھی تو صحابہ کے نقش قدم پہ چلو، کیونکہ راہ ملتی ہے شقتاروں سے اور ہدایت محمد کے یاروں سے۔ بیٹھ کر ہم، میں نے جمعے میں بھی کہا، شہزادوں کے اختلاف کے فیصلے محل میں بادشاہ کرتا ہے۔ کوئی چوڑا چمار بیٹھ کے گئے، اس شہزادے کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس شہزادے کو یہ، بادشاہ کی انٹیلیجنس اسے پکڑ کے لے جائے گی۔ ابے تو کون ہوتا ہے چمار؟ شہزادوں کا مسئلہ ہے، بادشاہ نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا، تو کون ہوتا ہے عدالت لگانے والا؟ صحابہ کے معاملات کے فیصلے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے بادشاہ نے کر دیے۔ آج کس چمار کو اجازت ہے کہ صحابہ کے بارے میں عدالتیں لگا کے بیٹھے؟ حقیقت پسندی، جو کہے میں حقیقت پسند ہوں، یا ہمارے حضرت بڑے حقیقت پسند ہیں، کہ اپنے ابا پر کوئی کتاب لکھی ہے؟ کیا ان کے ابا معصوم ہے، گناہ سے پاک ہے؟ کہیں گے نہیں۔ کہ ان سے گناہ ہوئے تو وہ گناہ پھر لکھنا، بتا نمبر وار کیا کیا کرتے تھے حضرت، ساری حقیقت بتا۔ کہنے نہیں، وہ تو اصل میں باپ کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، باپ کے حقوق ہوتے ہیں تو صحابہ کے حقوق نہیں ہوتے؟ اتنی حیا نہیں کہ وہ نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ آج کسی کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹس کو کوئی کہے کہ یہ والے طالب علم اس کالج کے، اس اسکول کے طالب علم اچھے نہیں ہیں،
وہاں کے پرنسپل کو پتہ چلے تو کتنا اسے غصہ آئے گا. آپ کو کہے پرنسپل آپ کو کہے یہ تم نے کیوں کہا, اور آپ کہے میں نے حضرت آپ کو تو نہیں کہا, میں نے تو اسکول کے اسٹوڈنٹس کو, طالب علموں کو کہا. وہ کہیں گے طالب علم تو میرے ہیں نا, وہ ظالم شاگرد تو وہ میرے, ان پر تنقید تو یہ میرے پر تنقید ہے, میرے اسکول پر تنقید تو میرے پہ تنقید ہے. سنو, اللہ نے ایک مدرسہ بنایا جس کا نام بیت اللہ رکھا, اس میں پھر ایک ٹیچر رکھا جس کا نام محمد الرسول اللہ رکھا, پھر اس اسکول میں ایک سلیبس دیا, اس سلیبس کا نام کتاب اللہ رکھا, پھر اس میں شاگرد رکھے, ان شاگردوں کا نام حزب اللہ رکھا, پھر اللہ نے ان کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ, اللہ کہتے ہیں نبی اب تیرے شاگردوں کا امتحان میں نے لینا ہے. اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا, جب صحابہ کی رپورٹ آئی تو ہر صحابی کے نتیجے پہ رپورٹ کارڈ پہ جو رزلٹ لکھا تھا وہ رضی اللہ. اب اگر کوئی کہے ابو ہریرہ ایسے تھے, ابو بکر ایسے تھے, تو وہ نبی کے شاگردوں پر تنقید کر کے اصل میں تنقید کس پہ کر رہے ہیں؟ تیرے اسکول کے شاگردوں طالب علموں کو کوئی برا کہے, یہ تیری توہین تصور ہوتی ہے. نبی کے پہلو اور سامنے زانو تلمس طے کرنے والے صحابہ کو کوئی برا بلا کہے, مجھے بتاؤ یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو, صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہے. غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں تبری نے یہ لکھا ہے, ڈبری نے یہ لکھا ہے, ڈگری نے یہ لکھا ہے. بابا یہ دیکھ صحابہ کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کیا لکھا ہے, کیونکہ صحابہ کون؟ جنہوں نے براہ راست نبی کو دیکھا, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. میں نے کل اپنے درس میں ایک بات کہی, ذوق والے اس کو سمجھیں گے. آپ کسی کے قریب ہوں, اس کی آنکھوں میں آپ کا عکس آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ صحابہ نبی کے قریب ہوتے تھے, نبی کی آنکھوں میں صحابہ کا عکس آتا تھا. سبحان اللہ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے تم شاید وہ بات سمجھو نہیں, یہ کبھی آپ کی نظروں سے ہٹے نہیں. اے نبی ان کی طرف ہر وقت توجہ کر کے رکھنا, جن پر رب نے نبی جیسے استاد کو اتنا متوجہ کہہ کر پہرے دار بنایا ہو, پھر بتاؤ خدا انہیں اولئک هم المفلحون کیوں نہ کہے؟ کیونکہ ان کی پہرے داری کس نے کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور انہی میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ 64,65,000 مربع میل کے حکمران, کتنے بڑے ایریے کے حکمران رہے, ایسی مثالی حکومت کر کے دکھائی. آج اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا, آج اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. میرے دوستو, معاویہ بن ابی سفیان معمولی آدمی نہیں ہے, اپنی بہن کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں. ام حبیبہ جو نبی کی بیوی ہے, نبی اپنے گھر آئے, ام حبیبہ کی گود میں معاویہ کا سر دیکھا, فرمایا ام حبیبہ تمہیں اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی بڑی محبت ہے. فرمایا معاویہ سے صرف تو محبت نہیں کرتی, معاویہ سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے. اس لیے تمہیں کوئی کہے تاریخ میں یہ لکھا ہے مرزا انجینئر یہ کہتا ہے, وہ یہ, اس کو کہ سن بھائی مجھے زیادہ نہیں پتا, تو زیادہ پڑھ نہیں کر, یہ بتا جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ وہ کہے گا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کہ ان دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیے یا نہیں کیے؟ ان کو امیر مانا ہے یا نہیں؟ ہاں مانا ہے. کہ حسن و حسین ان پر اعتماد کر رہے, میں معاویہ پر اعتماد نہ کروں؟ کون ہے حسن و حسین؟ علی کے بیٹے, نبی کے نواسے, فاطمہ کے لختے جگر, وہ جسے اپنا امام مانے, امیر مانے, ان کے ہاتھ پر بیعت کرے. کوئی معمولی آدمی ہو گیا, اس کی کوئی حیثیت تو ہے جب ہی جنت کے نوجوانوں کے سردار انہیں اپنا امیر تسلیم کر رہے ہیں. اس لیے ساری بات ختم. اگر کوئی یوں کہے تو تم نے یہ نسخہ اپنانا ہے,
کہ انہوں نے بیعت کی ان کی آگ پہ یا نہیں؟ کہیں گا ہاں کی تو ہے. تو کہ نہیں، دل سے بول، صحیح طرح بول، مکروہ تحریمی والا چہرہ بنا کے نہیں، صحیح طرح کی ہے، بس کی ہے تو بات ختم. جس سے حسین کی صلح اس سے ہماری صلح، جس سے حسین کی لڑائی اس سے ہماری بھی لڑائی. یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے وہ عزت و مقام اور شرف عطا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ کی دعا دی ہے. اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. حضرت معاویہ کو میرے پیغمبر کی دعائیں ہیں. نبی نے فرمایا میری امت میں جو سب سے پہلے بحری بیڑا، بحری لشکر سمندر کی جنگ لڑے گا، اس کو اللہ نے جنت دینی ہے، اس پر جنت واجب ہو گئی. آپ کو پتا ہے سب سے پہلی بحری جنگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی، اور اس بحری جنگ کا جو امیر ہے اسے دنیا امیر معاویہ کہتی ہے. پورا لشکر جنتی ہے، اس کا سردار جنتی نہیں ہوگا؟ یہ ساری باتیں تم بھول گئے کہ وہ لشکر جنتی جو لشکر سمندری جنگ سب سے پہلی لڑے گا. حضرت عثمان کے دور میں افریقہ فتح ہو چکا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کے جنگلات کٹوائے، 17,000 بحری بیڑے تیار کیے، 40,000 سپاہیوں نے مل کر ان کشتیوں کو اور بحری بیڑوں کو تیار کیا. اور پھر نبی کے یہ صحابہ سمندروں کو چیرتے ہوئے کفر کے سینے پر اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہیں اور امیر معاویہ کی سربراہی میں گاڑتے ہیں. آج تو کہتا ہے میں معاویہ کی حکومت نہیں مانتا، وہ تو سمندروں پر بھی چلتا رہا، سمندروں پر حکومت کر کے دکھا گیا. اسی پر میں نے ایک شعر بنایا کہ خطوط لکھ کر آقا کی وہ ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، اور مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا. تو سمندروں پر حکمرانی کرتا ہے کون؟ اس لیے میرے دوستو، حضرت معاویہ ہوں یا دیگر جتنے صحابہ ہوں، حسن و حسین ہو، علی المرتضی ہو، حضرت عباس ہو، عقیل ہو، یہ سارے ہمارے امام ہیں. الحمدللہ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں. تمام صحابہ ہماری عزت، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے ایمان کا حصہ. آج جو ہم صحابہ کرتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ جو صحابہ کو ناکام بتانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت ہی نہیں کی. اگر کی ہے تو شاگرد ایسے تیار ہی نہیں ہوئے کہ جن پر اعتماد کیا جائے، نعوذ باللہ. تو شاگردوں پر تنقید کس پر تنقید ہے؟ بولو. کہ صحابہ تو وہ ہیں، انہیں تو جنگل کے درندوں نے بھی خدا کی قسم پہچانا ہے. جنگل کے درندے حضرت سفینہ کو، حضرت شیر حضرت سفینہ کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے اور شیر پیرا دے رہا ہے. یہ جنگل کے درندے بھی صحابہ کو جانتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی انہیں جانتی ہیں. لیکن اولئک کالانعام بل ہم اضل ہو، جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو وہ انہیں نہیں پہچانتا. ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض ہونے والے یہ عظیم لوگ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں دنیا ہی میں رضی اللہ کا ٹکٹ دیا ہے، انہی صحابہ کرام میں سے ایک چشم و چراغ جسے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، 22 رجب ان کا یوم وفات ہے. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اس یوم پر عام تعطیل کا اعلان کر کے سرکاری سطح پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو ہائی لائٹ کیا جائے. اگر نہیں ہوتا تو پھر ہمارا مطالباتی جلوس ہوتا ہے
لسبیلا سے لے کر تبت سینٹر جو کہ اب معاویہ سینٹر ہے وہاں تک انشاءاللہ یہ جمعرات کو 24 فروری کو 22 رجب آ رہا ہے، دن کو 3 بجے یہ مطالباتی جلوس ہوگا. آپ آؤ گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کہنے سننے کو قبول فرما. یہ پروگرام کرانے میں جن ساتھیوں نے جو تعاون کیا انہیں جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ فرما، ہدایت پر استقامت اور خاتمہ بھی ہدایت پر رکھ. یا اللہ عالم اسلام کے تمام شعبوں کی مدد و نصرت فرما. جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد. السلام علیکم. چلو